جب رومی ان کے اور نزدیک آ گئے تو رومی کو کچھ محسوس ہوا۔ ان کے نزدیک ایک غم کا ماحول تھا۔ رومی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم سب یہاں ایسے کیوں کھڑے ہو؟ تبھی کوئی شاگرد آگے آیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ شمس تبریز کہیں غائب ہو گئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کسی نے ان کا قتل کر دیا ہے۔ سامعین، رومی کی زندگی میں اب وہ ایک رات آ گئی جب ان کے پیارے شمس تبریزی ان سے جدا ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ شمس خود ہی دور بھاگ گئے اور انہوں نے اپنی ہی موت کا پیغام چاروں اور پھیلا دیا، تو کوئی کہتا ہے کہ رومی کے کسی نزدیکی لوگوں نے شمس کو مار ڈالا۔ کہتے ہیں کہ رومی کے دوسرے بیٹے نے یعنی علاء الدین محمد نے شمس کا قتل کر دیا۔ افلاکی نے جو تاریخ نامہ لکھا ہے، جو بھی اتہاس لکھا ہے، اس کے مطابق علاء الدین محمد کے کسی شاگرد نے اس کام کو انجام دیا۔ جب شمس اور رومی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تب کسی نے شمس کو باہر بلا لیا اور 7 لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور انہی میں سے کسی نے خنجر چلا کر شمس کو مار ڈالا۔ جامی نام کے جو تاریخ نویس ہیں وہ بھی اسی بات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شمس پر خنجر چلاتے ہی شمس کچھ چلا اٹھے اور ایسے میں وہ 7 آدمی بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تب انہوں نے دیکھا کہ زمین پر خون کی کچھ بوندیں تھی اور شمس غائب ہو چکے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ مولانا رومی کے بیٹے سلطان ولد، جنہوں نے رومی کی زیادہ ترین زندگی کو اپنے ولد نامہ اس کتاب میں لکھا ہے، وہ شمس کا اور شمس کے قتل کا تذکرہ بالکل نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہے بس شمس ایک دن کہیں دور بھاگ گئے، اور پورے قنیا شہر میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور لوگ کہنے لگے کہ شمس مر گئے۔ اب اس بار رومی کو جو محسوس ہوا ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اتنا درد اور اتنی تڑپ رومی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رومی کو شمس کے غیر حاضری سے یوں لگا کہ جیسے ان کا ہی کوئی حصہ ان سے جدا ہو گیا ہو۔ اول تو رومی نے اس بات پر یقین ہی نہیں کیا کہ شمس اب نہیں رہے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے پہلے شمس کئی بار یوں ہی سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ویسے ہی اس بار بھی گئے ہیں اور واپس لوٹ کر آئیں گے۔ تو جو بھی کہہ رہا تھا کہ شمس مر گئے ہیں، رومی ان سے دور رہنے لگے۔ ایسے ہی ایک شعر میں رومی فرماتے ہیں کہ گفت کہ آن زندے جاوید بمرد، کہ گفت کہ آفتاب امید بمرد، آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد۔ کس نے کہا کہ وہ لازوال مر گیا؟ کس نے کہا کہ وہ امید کا سورج ڈھل گیا؟ دیکھو کیسے اس خورشید کے دشمن نے چھت پر آ کے خود ہی آنکھیں بند کر کے چلا رہا ہے کہ وہ آفتاب مر گیا۔ اب رومی درد کے ایک دریا میں ڈوب گئے۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا آخر کیا ہو گیا کہ اس طرح سے کسی کو جدا ہونا پڑا۔ وہ لازوال تابندہ سورج جو سب کو روشنی سے راہ دکھاتا ہے، اس سے ایسے ایک بچھڑنا کیوں پڑا؟ شمس کے ساتھ پرواز کرتے کرتے، اڑتے اڑتے رومی جس جہاں میں چلے جاتے، اس جہاں کی اور شمس کی بہت زیادہ یاد اب رومی کو ستانے لگی۔ یہاں کنیا والوں کو یوں لگتا تھا کہ شمس کے چلے جانے پر رومی پھر سے ایک بار درس دینا شروع کریں گے، لیکن ہوا بالکل الٹا۔ شمس سے بچھڑنے کے بعد
رومی نے اب سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب رومی جیسے غائب ہی ہو گئے۔ رومی سے ملنے، انہیں دیکھنے ان کے شاگرد ان کے گھر چلے آتے، لیکن رومی نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ اب کنیا والے اور بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ پہلے والے مولانا رومی جو شمس کے ساتھ تھے وہ کنیا والوں سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب تو وہ رومی بھی نصیب میں نہیں تھے۔ تو اب پھر سے کنیا والوں کو شمس کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ ان کے پیارے مولانا کو رومی بنانے والے شمس ہی تو تھے۔ تو ایک زمانے میں جس شمس سے سب نفرت کر رہے تھے، اسی شمس کی تلاش میں اب سب لگ گئے۔ اس پورے دور میں رومی کے شمس کے کئی شاگرد اور دوست تھے جنہوں نے رومی کو اس سے سنورنے میں ان کی مدد کی تھی۔ انہی میں سے ایک تھے صلاح الدین زارقوب۔ زارقوب رومی کے پرانے دوست تھے۔ وہ رومی کے ساتھ پہلے سے تھے۔ شمس کے آنے کے بعد رومی میں جو ایک بڑی تبدیلی ہوئی تھی، اس کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے زارقوب ایک تھے۔ وہ بھی شمس سے باتیں کرتے، رومی اور شمس کی گفتگو میں شریک ہو جاتے۔ باقی کئی شاگرد اور مریدوں کی طرح رومی کے درس سنا کرتے۔ شمس چلے جانے کے بعد رومی کی اور زارقوب کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ رومی اور زارقوب اب دن رات باتیں کرنے لگے۔ پیشے سے تو زارقوب ایک زرگار یعنی سونار تھے، لیکن رومی نے زارقوب میں کچھ ایسا دیکھا، ان میں کچھ ایسا پایا جس سے یہ دونوں رفیق بن گئے۔ رومی اور زارقوب کی ملاقاتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے دیوان شمس اس کتاب میں لگ بھگ 80 غزلیں ہیں جس میں رومی نے زارقوب کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں اب خلوت میں ملنے لگے۔ زارقوب کی دکان میں جا کر دن بھر گفتگو کر کے رومی اپنے دن گزار رہے تھے، اور اب کنیا والوں کو پھر سے شک ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ زارقوب کی صورت میں شاید کوئی شمس پھر سے ان کی زندگی سے کھیلنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو وقت بے وقت لوگوں نے زارقوب پر بھی اپنا غصہ جتانا شروع کر دیا۔ رومی کو اب یہ ڈر ستانے لگا کہ زارقوب کے ساتھ بھی کچھ بھلا برا نہ ہو جائے۔ تو رومی نے زارقوب کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا۔ رومی اور زارقوب اور زیادہ قریب آ گئے۔ رومی فرماتے ہیں، یکی گنجی پدید آمد از این دکان زارقوبی، زہی صورت زہی معنی زہی خوبی زہی خوبی۔ زارقوب کی دکان میں مجھے ایک ایسا خزانہ ملا، کیا صورت کیا شکل، مجھے یہ کیسا خزانہ ملا۔ اسی کی وجہ سے اب زارقوب سے بھی لوگ نفرت کرنے لگے۔ زارقوب کو بھی اس سب سے پریشانی ہونے لگی۔ سامعین، جب کوئی ندی بہتی ہے تب اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر، پہاڑ، پیڑ، پودے سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے، یا پھر جب کوئی طوفان پیدا ہوتا ہے تب اپنے چنگ میں بڑے بڑے مکان اور عمارتیں لے لیتا ہے، ویسے ہی جب بھی اس دنیا میں شاعر پیدا ہوتے ہیں تب ان کا اثر ان کے صحبت میں رہنے والے تمام لوگوں پر پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی رومی کا اثر ہوا زارقوب پر، اور وہ معمولی زرگار شاعری لکھنے لگا۔ مولانا رومی کی صحبت میں رہ کر زارقوب نے بھی کچھ اشعار لکھے ہیں۔ می برنجند از این که مولانا، کرد مخصوصم از همه تنها۔ وہ سب رنجیدہ ہے کہ مولانا نے سبھی میں سے بس مجھے چن لیا ہے اور مجھے اپنا رفیق بنایا ہے۔ خود ندانسته این که آینه ام، نیست نقشی مرا معاینه ام۔ وہ سب نہیں جانتے کہ میں بس ایک آئینہ ہوں اور آئینے کا خود کا وجود نہیں ہوتا۔ یعنی جو بھی مولانا رومی مجھ میں دیکھ رہے ہیں وہ دراصل ان کا ہی عکس ہے، ان کی ہی تصویر ہے، وہ مجھی میں خود کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ در من او روی خویش می بیند، خویشتن را چگونه نگزیند۔
مجھ میں وہ خود ہی کا عکس دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس سے تم سب کو کیا پریشانی ہے؟ عاشق او بر جمال خوب خود است، ببر دگر کسی گمان مبر کہ بد است۔ وہ جو خود میں دیکھتے ہیں اسی کا عاشق بن بیٹھے ہیں۔ ایسے میں اس عکس میں کچھ صحیح کچھ غلط نہیں ہے۔ وحدت استن دوئی نمی گنجد، نیست شو چون توئی نمی گنجد۔ یہ ایک طرح کی وحدت ہے، یعنی سب ایک ہی ہے، اس میں دوسرے کو جگہ نہیں ہے۔ تو تم بھی خود کو مٹا دو جس سے تم بھی ایک ہو پاؤ، دوسرا بن کر نہ رہو۔ اس تمام شاعری کے باوجود بھی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ لوگوں کی نفرت تو کم نہ ہوئی اور رومی کی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب رومی نے زارقوب سے ملنا بھی بند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ رومی کونیا کے راستوں پر بے خبر گھما کرتے۔ رومی کو پرسکون کرنے کے لیے، رومی کو شانت کرنے کے لیے کسی نے رومی سے یہ کہہ دیا کہ ہاں شمس زندہ ہے، میں نے انہیں شاید دمشق میں دیکھا تھا۔ اتنا کہتے ہی رومی خوشی سے ناچ اٹھے اور اس شخص کو اپنے زیور، اپنے دستار یعنی اپنی پگڑی اتار کر دے دی، اور بازار میں رومی نے تمام مٹھائی خرید لی اور اس شخص کو کھلوائی، کہا کہ تم ایسی ہی میٹھی باتیں کرتے رہو۔ اس سفر میں رومی شمس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کنیا سے یمن چلے گئے، وہاں سے دمشق گئے۔ جہاں بھی وہ جا رہے تھے لوگ انہیں ایسے حال میں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ہر شہر میں جا کر شمس کے بارے میں رومی پوچھنے لگے، ہر مدرسے میں جا کر شمس کی تلاش کرنے لگے، ہر ایک خانقاہ میں صوفیوں سے ملنے لگے اور ان سے باتیں کرنے کی، گفتگو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈھونڈ رہے تھے وہ سکون، وہ آشوب جو شمس نے انہیں دیا تھا، پر افسوس کیونکہ شمس جیسا دوسرا کوئی نہ ملا۔ ورا خواهم دیگر یاری نخواهم، چون گل را یافتم خاری نخواهم۔ اس کے سوا اب دوسرے کسی یار کی خواہش نہ ہے۔ ایک پھول کو دیکھ لیا، اب کسی کانٹے کی خواہش نہ ہے۔ تھرا گر غیر او یار دیگر هست، برو آنجا کہ من باری نخواهم۔ اگر تمہارا اس کے سوا کوئی یار ہے تو پھر جاؤ، تم سے کچھ بھی کہنے کی میری خواہش نہ ہے۔ بجز دیدار او بختی نجویم، بغیر قار او قاری نخواهم۔ اس کے دیدار کے علاوہ دوسری کوئی دولت نہیں ہے، اس کے عشق کے علاوہ دوجا کچھ کرنے کی خواہش نہ ہے۔ چو بازان ساده سلطان گزیدم، چون قرقس بوی مرداری نخواهم۔ میں نے کسی باز کی طرح اس سلطان کے ہاتھوں پر بیٹھنا صحیح سمجھا، کسی گدھ جیسے مردوں کے بدبو کی اب میری خواہش نہ ہے۔ میان اہل دل جز دل نہ گنجد، جزین دلدار دلداری نخواهم۔ ان اہل دل لوگوں میں اب کوئی دل مجھے راس نہیں آ رہا ہے، اس دلدار کے بنا کسی دلداری کی اب خواہش نہ ہے۔ نیان جزوم کے غیر قل بودان، نخواهم غیر را آری نخواهم۔ اب مجھے وہ ٹکڑوں میں نہیں، پورا کا پورا چاہیے، اس کے حصوں کی، اس کے ٹکڑوں کی اب میری خواہش نہ ہے۔